آج کل مغربی دنیا کو ایک ساتھ کئی بحرانوں کا سامنا ہے، لیکن ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اشتعال انگیز تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ ان سب کی جڑ ایک ہی ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ نظریے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور دیکھیں، یہ کسی ایک ملک کی کہانی نہیں ہے۔ برطانیہ سے لے کر کینیڈا تک ایسا لگ رہا ہے جیسے مغربی معاشرے ایک ہی وقت میں کئی سمتوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوں۔ اچھا، تو اس بحران کی کچھ علامات کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2024 کی گرمیوں میں برطانیہ میں کیا ہوا؟ امیگریشن پر اتنا شدید سماجی تناؤ بڑھا کہ اس نے فسادات کی شکل اختیار کر لی۔ اور یہ کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت گہری سماجی بے چینی کی علامت تھی۔ اور یہ معاملہ صرف برطانیہ کا نہیں ہے۔ وبا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا اور فرانس جیسے کئی مغربی ممالک میں امیگریشن کی شرح میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور اہم رجحان ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ایک اور نشانی کینیڈا میں ہاؤسنگ کا بحران۔ ذرا امریکی معیشت سے اس کا فرق دیکھیں۔ کینیڈا میں مکانات کی قیمتیں تو بس آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اپنا گھر خریدنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ اعداد و شمار سامنے آتے ہیں جو واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ کینیڈا میں حکومت کی مدد سے موت یعنی یوتھنیزیا، اس کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اس تھیوری کے مطابق یہ سماجی زوال کی جو پہیلی ہے اس کا ایک اور تشویشناک ٹکڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے آتی ہیں۔ اگر یہ تمام رجحانات یعنی امیگریشن، ہاؤسنگ کے بحران، یوتھنیزیا، یہ سب نوجوان نسل کے لیے زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، تو پھر اس ساری افراتفری سے آخر فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا؟ یہیں پر اس تھیوری کا مرکزی تصور سامنے آتا ہے، جیرونٹوکریسی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے سادے الفاظ میں اس کا مطلب ہے بوڑھے لوگوں کی حکومت۔ یہی وہ فریم ورک ہے جس کے ذریعے یہ تھیوری ان تمام بحرانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اب آتا ہے اس تھیوری کا سب سے بڑا دعویٰ۔ اس کے مطابق وہ گروہ جو ان تمام بحرانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ہیں امیر پینشنرز۔ اب یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ دعویٰ ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچا کیسے گیا۔ اچھا، یہ سلائیڈ اس تھیوری کے پورے مرکزی خیال کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ کیسے ہر بحران کو امیر پینشنرز کے فائدے سے جوڑا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بڑے پیمانے پر امیگریشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس سے نرسوں، مالیوں اور دوسرے کاموں کے لیے سستی لیبر مل جاتی ہے۔ جائیداد کی قیمتیں کیوں آسمان پر ہیں؟ کیونکہ یہ ان کے پہلے سے موجود گھروں کی قیمت بڑھاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ غریبوں کے لیے یوتھنیشیا، اس کو بھی صحت کے نظام پر بوجھ کم کرنے کے ایک طریقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے تاکہ وسائل ان کے لیے زیادہ دستیاب ہوں۔ اب ذرا امیگریشن کے معاملے کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اس تھیوری کا دعویٰ ہے کہ نئے آنے والے تارکین وطن کی اکثریت، جیسے آپ آسٹریلیا کے اس ڈیٹا میں دیکھ سکتے ہیں، غیر یورپی ممالک سے ہے۔ اور اس تھیوری کے مطابق یہ جو آبادیاتی تبدیلی ہے یہ سماج میں ایک ثقافتی تناؤ پیدا کرتی ہے جو بالآخر موجودہ نظام کو یعنی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس پوری تھیوری کی بنیاد دراصل اس نظریے پر ہے کہ نوجوان اور بزرگ نسلوں کی سوچ میں، ان کی ذہنیت میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو عام طور پر باغی اور تخلیقی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بزرگ نسل کو زیادہ حفاظت پسند اور تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرنے والا مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سوچ کا فرق عملی طور پر کیسے نظر آتا ہے؟ یہ سلائیڈ یہی دکھا رہی ہے کہ یہ مختلف ذہنیاتیں حقیقی دنیا کی پالیسیوں پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ اس تھیوری کا استدلال یہ ہے کہ جب بزرگ حکومت میں ہوتے ہیں تو پالیسیاں ترقی اور آزادی کے بجائے حفاظت اور استحکام کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ نوجوان نسل کی ترجیحات کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ سارے رجحانات ایسے ہی چلتے رہے تو ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ تھیوری ایک ایسی دنیا کی تصویر پیش کرتی ہے جو مکمل طور پر ان مبینہ جیرونٹوکریٹک مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ اور جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ کافی سنگین ہیں۔ سوچیں، ایک پولیس اسٹیٹ جہاں حکومت ہر معاملے میں دخل دے، ہر وقت ہر کسی کی نگرانی، اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی، سستی لیبر کے لیے مسلسل امیگریشن، اور ایسی جنگیں جو ہمیشہ نوجوان ہی لڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسے مستقبل کی تصویر ہے جہاں ذاتی آزادی کم اور ریاستی کنٹرول بہت زیادہ ہے۔
اور شاید اس تھیوری کا سب سے مایوس کن پہلو یہ ہے، اس کا ماننا ہے کہ نوجوان اس صورتحال کو بدل ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حیاتیاتی طور پر اپنے بزرگوں کی عزت اور اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے اور کچھ حد تک غیر آرام دہ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اس تھیوری میں ذرا بھی سچائی ہے تو پھر ایک ایسے معاشرے کا مستقبل کیا ہوگا جو اپنے نوجوانوں کے مستقبل کی قیمت پر اپنے بزرگوں کے حال کو ترجیح دے؟